یؤذون اللہ ورسولہ، جنہوں نے ایذا پہنچائی اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کہتے ہیں ان پر لعنت ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے درد دینے والا عذاب۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، ستاتے ہیں مومنوں کو، مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو بھی، یعنی ان پر تہمت لگاتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی دلیل کے، فقد احتملوا بہتانا، پس انہوں نے اٹھایا بہت بڑا بہتان، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور اپنے سر لے لیا بڑے گناہ کو۔ یا ایہا النبی قل لازواجک، اے نبی کہہ دیجئے اپنی ازواج مطہرات کو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، اور مومن عورتوں کو بھی یہ حکم فرما دے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ ڈال لیا کریں اپنے اوپر بڑی چادر کو، پردہ کر لیا کریں، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس وجہ سے ہے تاکہ پہچانی جائیں وہ اس پردے کی وجہ سے، فلا یؤذین، اور کوئی انہیں ستائے نہ، تکلیف نہ دے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لئن لم ينتهِ المنافقون، اگر اس پردے کے باوجود نہ باز آئے منافق لوگ، والذین فی قلوبہم، وہ لوگ جنہوں کے دلوں کے اندر مرض ہے، والمرجفون فی المدینۃ، ان کے اس کردار کی وجہ سے ہم ان کو نکال دیں گے مدینہ منورہ سے، لنغرینک بہم، اور ہم تمہیں ان کے پیچھے لگا دیں گے، ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر نہ رہ سکیں گے مدینہ کے اندر کوئی بھی الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے، ملعونین، ان پر پھٹکار ہے اللہ کی، ملعون ہیں یہ لوگ، اینما ثقفوا، جہاں بھی پاؤ ان کو، اخذوا، پکڑو ان کو، وقتلوا، اور قتل کر دو، تقتیلا، ان کو مار ڈالو، سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اور ایسے لوگوں کے ساتھ یہی اللہ کا طریقہ رہا ہے پہلے بھی، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور نہیں پائے گا تو اللہ کی سنت کو تبدیل ہوتا ہوا۔ واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، گفتگو چلی آ رہی ہے ازواج مطہرات کی، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات دی گئی تھیں رشتے کے معاملے کے اندر بھی، اور اپنی ازواج مطہرات کے معاملات کے اندر بھی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور کا جو نکاح ہوا، اس پر لوگوں نے آوازیں کسے، نبی کو تکلیف پہنچائی، نبی کے خلاف باتیں کی، یہ سارا قصہ آپ 3-4 دنوں سے مسلسل پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اور کل کی گفتگو کے اندر ہمارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مسئلہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے اور سلام بھیجا جائے۔ کل کی گفتگو کے اندر یہ بات چلی، درود کہتے ہیں نبی کریم اگر اللہ کی طرف اس کی نسبت ہوگی، جیسے لفظ ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلات بھیجو نبی پر اور سلام بھیجو نبی پر، صلات سے مراد ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود شریف ہے، اور سلام ہے التحیات کے اندر پڑھتے ہیں السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ صلاۃ و سلام، یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی التحیات کے اندر آپ نے سلام بھیجنے کا تو ہمیں بتا دیا، صلات کیا ہوگی؟ اللہ حضور نے فرمایا یہ درود شریف جو تم پڑھتے ہو یہ درود شریف ہے، یہ تو نماز کی حالت کے اندر ہے، اور نماز کے علاوہ کل بتا دیا تھا کہ مختصر طور پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہے، اس وقت ایمان والوں پر یہ لازم ہے، فرض ہے، نبی کا نام آنے کے بعد حضور پر
درود بھیجیں، سلام بھیجیں۔ جواب ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ حضور کا نام نامی اسم گرامی ہے تو ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ یہ درود ہے، وسلم یہ سلام ہے۔ اور جو لوگ کہیں کہ حضور پر درود و سلام نہیں بھیجتے، کافر ہوگا وہ جو حضور پر درود نہ بھیجے، بے ایمان ہوگا وہ، جہنمی ہوگا جو حضور کا نام نامی اسم گرامی آنے پر حضور پر درود نہ بھیجے۔ ہمارا تو ایمان ہے حضور پر درود بھیجنا۔ جب اللہ بھیجتے ہیں تو اللہ رحمتیں بھیجتا ہے نبی پر، جب فرشتے بھیجتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں، ہم بھی نبی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور نبی پوری امت کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اس لیے حضور پر کل پھر میں 2-3 ترتیبیں بتائی تھی، مختصر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ، حضور کا نام نامی اسم گرامی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سلام بھی آ گیا، صلاۃ بھی آ گیا، اس سے آگے بڑھیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی کہہ دیں گے۔ اس سے آگے بڑھیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، صحابہ کا ذکر بھی آ گیا۔ تو درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنے کے لیے احادیث کے اندر بڑی تفصیل موجود ہے۔ اصل بات ہے لفظوں کو سامنے رکھنا کہ کن لفظوں سے حضور پر درود بھیجنا شامل ہو جائے گا، کن لفظوں سے حضور پر سلام بھیجنا شامل ہو جائے گا۔ اب لمبا درود کوئی نہیں پڑھ سکتا، بہت مشکل ہے پڑھنا، تو مختصر طور پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ یہ سارے کے سارے درود شریف کے طریقے ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی نماز کے اندر تو آیا تو ہم تحیات بھی پڑھ لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیتے ہیں، یہ نماز کے علاوہ کی بات کہہ رہا ہوں چلتے پھرتے۔ اس لیے کل میں نے کہا 4 تسبیحات اکابرین بتاتے ہیں، درود شریف کی تسبیح بھی شامل ہے، کلمہ شریف کی بھی شامل ہے، اور اسی طریقے تیسرے کلمہ کی بھی شامل ہے، اور چوتھی تسبیح ہے استغفار کی، کہ مومن آدمی یہ 4 تسبیحات اگر کر لیا کریں، اللہ ان کی برکات کی وجہ سے اس کے رزق کے اندر، مال کے اندر، عمر کے اندر اللہ برکت دیں گے، اولاد کے اندر برکت دیں گے، یہ ہر مصیبت سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے۔ بہرحال کل یہ تفصیل ہوئی۔ آج جو قرآن پاک کی آیات پڑھی گئی ہیں ان میں اللہ تبارک وتعالی جو مسئلہ ذکر کیا وہ ہے ان الذین یؤذون اللہ، بے شک جو لوگ ایذا دیتے ہیں، ایذا کا معنی تکلیف دینا، بے شک جو لوگ ایذا دیتے ہیں اللہ کو ورسولہ اور اللہ کے رسول کو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کو ایذا دینا کیسے ہوگا؟ بعض علماء نے کہا کہ یہاں اللہ کا نام تو بطور تبرک کے لیا گیا ہے، کوئی اللہ کو ایذا دے ہی نہیں سکتا۔ بعض نے کہا ہاں احادیث کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من آذاہم فقد آذانی، جس نے میری جماعت کو، میرے صحابہ کو، میرے اہل بیت کو، میری بیویوں کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی۔ ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذان اللہ، جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی۔ اب دیکھو یہاں اللہ کا لفظ بھی آ گیا کہ حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، کیونکہ میں نمائندہ ہوں، اللہ کا رسول بنا کر بھیجا ہے اللہ نے۔ جب مجھے کوئی تکلیف دے گا، جیسے کہہ دیتے ہیں نا کہ میاں اگر کوئی نمائندہ کسی کا آیا ہے، کوئی آدمی پیغام رساں کوئی آیا ہے، تو پیغام رساں کو اگر کوئی بندہ ستایا تو اس کو نہیں ستا رہا بلکہ بھیجنے والے کو ستا رہا ہے۔ یوں ہی ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے گا، رسول اللہ کو تکلیف دے گا تو در حقیقت اس کے بھیجنے والے کو تکلیف دے گا، وہ بھیجنے والا اللہ ہے۔ اس لیے یہاں جملہ آ جائے گا ان الذین یؤذون اللہ، بے شک جو لوگ ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اللہ کو، ورسولہ اور اس کے رسول کو، اللہ فرماتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت ہے اللہ کی طرف سے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ نبی کو ایذا کسی صورت کے اندر دے، براہ راست ایذا دے، براہ راست تکلیف دے، براہ راست نبی کو ستائے، جیسے مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست ستاتے تھے، آپ پر آوازیں کستے تھے، آپ پر کوڑا کرکٹ ڈالتے تھے، آپ پر گرم کر کے پانی ڈالتے تھے، یہ حضور کو تکلیف دیتے تھے۔ اور اسی طریقہ سے
منافقین جو اپنے آپ کو ظاہری طور پر مسلمان کہلواتے تھے لیکن دل کے اندر کفر تھا، وہ بھی ایذا دیتے تھے۔ ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا، اندر سے کفر موجود ہے، کوئی موقع بھی ایسا نہیں جانے دیتے جس سے نبی کو تکلیف نہ پہنچاتے ہوں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کیا، آوازیں کسی، دیکھو جی متبنہ بیٹے کے ساتھ نکاح کر لیا، جبکہ حکم تو اللہ کا تھا۔ ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا، کہتے ہیں میرے پیغمبر میں نے نکاح کر دیا زینب کے ساتھ آپ کا۔ اس لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتی تھی، ازواج مطہرات کے اندر جب بیٹھا کرتی تھی، تمہارے نکاح تمہارے آباء و اجداد نے کیے ہیں، میرا نکاح اللہ نے خود کیا ہے، یہ فخر کرتی تھی۔ قرآن پاک کے اندر باقاعدہ موجود ہے، اللہ کہتے ہیں میرا پیغمبر میں نے آپ کا نکاح کر دیا ہے، اب رسمی طور پر آپ دنیا کے اندر جو کرنے والا کرو، میں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اور اللہ قرآن جو اللہ فیصلہ کر دے، جو رسول فیصلہ کر دے، کسی کی مجال ہی نہیں ہے تبدیل کرنے کی۔ اب جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے نکاح کر دیا ہے، اب رسول کی کیا مجال تھی کہ اللہ کا کہنا نہ مانتے؟ تو رسول، اب اس پر بھی منافقین نے آوازیں کسی، اور احادیث کے اندر موجود کچھ منافق اس قسم کے تھے، جڑ کر حضور کے قریب بیٹھا کرتے تھے، مل کر حضور کے قریب، تاکہ لوگوں پر اس بات کا اثر پڑے میں کتنا قریبی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کل ہم نے پڑھا، رسول اللہ علیہ وسلم لحاظ کرتے تھے، اٹھاتے نہیں تھے، لحاظ کرتے تھے، لوگوں کے سامنے بتاتے نہیں تھے۔ اگرچہ اللہ نے نبی کو منافقوں کے بارے میں نام لے کر بتا دیا، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اظہار نہیں کرتے تھے، کہیں میرے اظہار کی وجہ سے لوگ انہیں مار نہ دیں۔ نبی تب بھی لحاظ کر، لیکن ان بے حیاؤں کو لحاظ نہیں آتا تھا۔ رسول اللہ کو ستانے کے لیے، رسول کو تکلیف دینے کے لیے کوئی ذریعہ، دیکھو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سورۃ نور کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ مستلق سے 5 ہجری میں واپس آ رہے ہیں، اور قافلہ رات کو رک گیا، صبح اعلان ہوا چلو بھی قافلہ روانہ ہو جائے، ہر کوئی اپنا تقاضا پورا کر لے، جس کو جو ضروریات ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ، تفصیلی واقعہ، لمبا واقعہ، اس طرف نہیں جاتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئی۔ اب جھاڑیاں تھیں، جھاڑیوں سے گزرتے ہوئے آپ کا ہار جو ہے وہ گلے سے گم ہو گیا، قضائے حاجت کر کے واپس آنا چاہتی ہیں، یوں گلے کو ہاتھ لگا تو وہ ہار ہی نہیں ہے۔ اب اس ہار کے تلاش کرنے کے اندر مصروف ہوگی، کبھی ادھر دیکھتی ہے، ادھر سے آئی ہوں، ادھر گئی ہوں، ادھر سے آئی ہوں، ادھر، لیٹ ہو گئی۔ ادھر اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہوتا چلو بھی قافلہ روانہ ہو جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجود کے لحاظ سے بہت مختصر تھی، اور جیسے یہ ڈولی بنی ہوتی ہے شادی کے موقع پر، اسی طریقے سے ڈولی بنی ہوتی ہے، ہودج بنا ہوتا، اس کے اندر اماں بیٹھتی تھی اور ان کے ہودج کو اٹھا کر گھوڑے اس پر، اونٹ پر رکھ دیا کرتے تھے۔ صحابہ نے اٹھا کے رکھ دیا۔ اب ان کو احساس ہی نہیں ہوا اس بات کے اندر کہ اس کے اندر حضرت عائشہ موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ قافلہ روانہ ہو گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کر کے وہ ہار تلاش کرتے کرتے جب واپس آئی ہیں، کیا دیکھتی ہے قافلہ تو روانہ ہو گیا۔ اب وہ پریشان ہے کہ اب میں کیا کروں، قافلہ تو چلا گیا، پتہ نہیں ادھر گئے ہے یا ادھر گئے ہے، میں ادھر بھاگوں، قافلہ ادھر ہو، پتہ نہیں آگے جا کے کہیں اور ہو جائے تو پریشانی ہوگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں وہیں سو گئی، اس لیے کہ نبی کا معمول تھا، حضور کا معمول تھا کہ جب بھی کہیں کے پڑاؤ کرتے تو اللہ کے نبی اپنی ازواج میں سے جو ان کے ساتھ اس سفر میں ہوتی، کسی سفر میں ہوتی، تو آپ آ کے پوچھتے ہاں بھئی کوئی تقاضا تو نہیں ہے، کوئی حاجت تو نہیں ہے، کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کسی بات کی طلب ہو، پانی کی، کوئی اور۔ تو نبی کریم سے جب وہاں ٹھہریں گے تو حضور پوچھنے کے لیے آئیں گے، جب میں نہیں ہوں گی تو حضور کسی کو بھیج کر مجھے منگوا لیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ پوری تفصیل ہے کہ سو گئی۔ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول ہے، ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی وہ ہمیشہ قافلے سے پیچھے رہتے تھے تاکہ کسی کی گری پڑی کوئی چیز ہو تو میں اٹھا کر قافلے والوں کو پہنچا دوں۔ وہ فرماتے ہیں جب میں آیا، ڈیوٹی کے مطابق میں آیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی سویا ہوا ہے، کوئی سویا ہوا ہے۔ میں جب قریب آیا تو مجھے شک پڑا، یہ تو کوئی خاتون معلوم ہوتی ہے، خاتون تو حضرت عائشہ ہمارے ساتھ موجود تھی۔
وہ کہتے ہیں میرے دل کے اندر ہے کہ کہیں حضرت عائشہ نہ ہو رضی اللہ تعالیٰ. میں کیوں کہہ رہا تھا؟ اس وجہ سے کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے میں نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، مجھے ان کے وجود کا پتہ تھا، اندازہ تھا، اس وجہ سے میرا گمان اسی طرف ہی گیا. تو کہتے ہیں جب میں قریب آیا میرا گمان یقین کے اندر بدل گیا کہ بات ہے یہ ایسے. بس میں جب قریب آیا میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. جی چیز جب گم ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، یہ بندہ پڑھے، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ وہ چیز تلاش بھی کروا دیتے ہیں اور غم بھی ہلکا کر دیتے. وہ کہتے ہیں جب میں نے پڑھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ اٹھ کر بیٹھ گئی، جلدی سے اپنا کپڑا سنبھالا. اب بات تو یقینی ہوگی، نہ حضرت عائشہ نے میرے ساتھ کوئی بات کی نہ میں نے ان کے ساتھ کی. بس میں نے اونٹ آگے کیا ہے، اونٹ پر اماں کو بٹھائے لے کر میں روانہ ہو گیا. اب منافقین اس قافلے کے اندر حضور کے ساتھ تھے. عبداللہ بن ابی منافق بھی تھا اور منافق بھی تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت صفوان ابن معطل کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا، اور جب حضور کے پاس پہنچے حضور نے ساری بات پوچھی ہوگی، حضرت عائشہ نے بتا. اب منافقین چونکہ موجود تھے، اب اس واقعے کو انہوں نے پتنگڑ بنایا، اس واقعے کو ہوا دی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر کو. حضرت عائشہ کا کردار غلط ہے، نعوذ باللہ. نبی کی بیوی پر ہاتھ ڈالا ہے، پیغمبر کی گھر، یہ نبی کو ایذا پہنچانے کے لیے، یہ نبی کو تکلیف پہنچانے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ منافق قسم کے لوگ جب بھی، اس وقت بھی، اب بھی، کبھی بھی، منافق لوگ کسی کی شہرت کو، کسی کے مقام کو، کسی کے تقدس کو، کسی کی عزت کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ کڑتے رہتے ہیں. منافق بھی اسی طریقے سے حضور کی عزت پر، حضور کے مقام پر، حضور کی تعریف پر کڑتے ہی رہتے تھے. ان کو موقعات آ گیا، انہوں نے پورے مدینہ منورہ کے اندر پھر کوہرام مچایا، حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے، حضور کو ایذا پہنچانے کے لیے پورا کوہرام مچایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہیں، صحابہ بڑے پریشان ہیں، تفصیل بڑی لمبی. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس پوچھتے ہیں عائشہ کوئی بات ہو تو بتا دو. حضرت عائشہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. بہرحال اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کے اندر قرآن اتارا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے اجازت مانگی میکے جانے کی. حضور نے کہا ٹھیک ہے چلی جاؤ. میں گھر جاتی ہوں، ابا پریشان ہے، اماں پریشان ہے، میں نے مصلی بچھایا اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا کریم اب کوئی بھی نہیں ہے. حضور جو مجھ سے اس حد تک محبت کرتے ہیں، عائشہ تو نے پانی پیا جس برتن سے، بتا اپنا منہ گلاس میں کس جگہ رکھا ہے تاکہ میں محمد اس جگہ منہ رکھ کر پانی پوں. اس حد تک محبت ہے، اس حد تک پیار ہے. اور اللہ کے نبی کبھی حضرت عائشہ کو آش درا، یعنی پیار محبت کی انتہا ہے. اور میں نے اجازت مانگی ہے، پہلے تو حضور اجازت نہیں عائشہ نہیں جانا، بس ٹھیک ہے ادھر ہی رہو. اب جلدی سے اجازت بھی دے دی ہے اور پوچھنے بھی آ گئے ہیں، سارا کچھ ہے. میں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا کریم ابا اپنی جگہ پہ پریشان، اماں اپنی جگہ پہ پریشان، سارے صحابہ پریشان، اللہ تیرے سوا اب کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت میں، شان میں، اور جو ان پر الزام منافقین لگا رہے تھے اس کی صفائی میں اللہ نے قرآن اتار دیا. جب قرآن اترا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے، فرمایا عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق کے اندر قرآن اتار دیا ہے، تیری صفائی کے اندر قرآن اتار دیے. حضرت عائشہ فرماتی میری اماں نے کہا عائشہ اٹھ جلدی کر، حضور کا شکریہ ادا کر. اب بیوی تھی نا، حق ہے، فرمایا ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، پہلے اس کا شکریہ کیوں نہ ادا کروں جس نے میرے حق میں قرآن اتارا ہے. یہ محبت کی بات ہے کہ پہلے تو اس کا شکریہ ادا کروں گا. اور عائشہ فرمایا کرتی تھی، فرمایا مجھے اندازہ تھا جیسے یوسف علیہ السلام پہ الزام لگائے، اللہ نے بچے کو بلوا دیا، اللہ نے بچے کو بلوا دیا، بچہ بول پڑا، بچے نے صفائی دے دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم سلام اللہ پہ بہتان لگا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کو بلوا دی ہے. حضرت یوسف پہ الزام لگا ہے تو کپڑے کی صورت کے اندر اللہ نے وہ صفائی دلوا دی ہے، بچے سے میری صفائی بھی اسی طریقے سے اللہ کو انتظام کریں گے. یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ خود بول کر میری صفائی بیان کریں گے اور قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی صفائی قرآن پاک کے اندر موجود ہے. یہ در حقیقت بات چلی ہے حضور کو تکلیف پہنچانے کی، حضور کو ایذا دینے کی. جب کسی کے حرم پر الزام لگے گا
کسی کی بیوی پر الزام لگے گا، کسی کی بیٹی پر الزام لگے گا، کسی کی ذات پر الزام لگے گا، یقیناً ایذا تکلیف تو ہوگی نا۔ تو منافقین رسول اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کے لیے مختلف قسم کے بہانے کرتے تھے، کوئی نہ کوئی راستہ نکلے، کوئی نہ کوئی موقع ملے تاکہ نبی کو تکلیف پہنچائی جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے واقعے کے اندر بھی در حقیقت نبی کو ایذا پہنچانے کا، تکلیف پہنچانے کا مقصد تھا۔ اللہ وہی فرما رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ، بے شک جو لوگ تکلیف، فرمایا یہ مجھے گالی دیتے ہیں، زمانہ تو میں بناتا ہوں، زمانے پر تو میری ملکیت ہے، زمانہ تو میں بناتا ہوں۔ فرمایا اس لیے فرمایا جو لوگ زمانے کو، زمانہ بڑا برا گیا، یہ گناہ کرتے ہیں، زمانے کو گالی، فرمایا زمانہ تو میں ہوں۔ یہ بھی آ گیا کہ جو لوگ ایذا دیتے ہیں، یعنی زمانے کو برا کہہ کر اللہ کو ایذا دیتے ہیں۔ اور اسی طریقہ سے بات بڑی لمبی ہو جائے گی، اسی طریقہ سے نبی کو ایذا دینا، نبی کے گھر والوں کو ایذا دینا، نبی کی بیویوں کو ایذا دینا، نبی کی جماعت کو ایذا دینا، نبی کے صحابہ کو تکلیف پہنچانا، ایذا دینا، یہ در حقیقت اللہ کو ایذا دینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی ایک ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اب جتنے صحابہ نبی کے قدموں کے اندر آئے ہیں، جنہوں نے نبی کے ہاتھ کے اندر اپنا ہاتھ دیا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو جو کہا کہ جاؤ مرہ ابو بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے نبی ابا تو بڑے نرم دل کے مالک ہیں، جب آپ کا مصلی خالی دیکھیں گے میرے ابے سے تو یہ بات برداشت ہی نہیں ہو سکی، وہ نماز پڑھا ہی نہیں سکے گا، کسی اور کو کہہ دیں۔ روایات کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا، حضرت عائشہ نے تینوں مرتبہ یہی بات کہی۔ چوتھی مرتبہ حضور نے فرمایا عائشہ کیا بار بار کہہ رہی ہے، میں کیا کروں، عرش والا ابو بکر کے علاوہ کسی کو کہتا ہی نہیں ہے، مجھے عرش والے نے کہا ابو بکر کہو مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ عرش والے نے مجھے کہا ابو بکر کو کہو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا دے۔ اب دیکھو ذرا غور کر کے، ابو بکر نماز پڑھا رہا ہے، حضرت عباس بھی پیچھے کھڑے ہیں، ابن عباس بھی پیچھے کھڑے ہیں، اس لیے علی المرتضیٰ بھی پیچھے کھڑے ہیں۔ ابو بکر اگر مصلی کا اہل نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کیوں کیا ہے؟ کھڑا کرنے والی ذات محمد الرسول اللہ کی ہے، حکم کرنے والی ذات محمد الرسول اللہ کی ہے، امام الانبیاء کی ہے۔ سنو اگلا جملہ بھی سنو، ابو بکر نے حضور کی زندگی میں نمازیں پڑھائی ہیں، آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی ہے، جو طبیعت بہتر ہوئی ہے، آپ ہاں بھائی گھر کون ہے؟ فرمایا حضرت علی المرتضیٰ بھی تیاری کر رہے ہیں، حضرت عباس بھی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ان کو کہو مجھے لے چلیں مسجد کے اندر، ساتھ ہی تو مسجد ہے، کپڑا لٹکا ہوا تھا، کپڑا ہٹا ہے۔ دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر مسجد کے اندر لا رہے ہیں۔ سیدنا صدیق نے 8 محسوس کیا اللہ کے نبی آ رہے ہیں، پیچھے ہٹنے لگے۔ نماز کی حالت کے اندر اگر کوئی اس کے اپنے قدموں کو آہستہ آہستہ پیچھے کر کے لا سکتا ہے، ابو بکر اپنے قدموں کو آہستہ آہستہ پیچھے کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے نبی آ گئے۔ اب نبی کے ہوتے ہوئے ابو بکر کی مجال ہے کہ مصلی پہ کھڑا ہو؟ اگرچہ حضور نے خود بھیجا ہے، جب حضور نہیں تھے تب تو میں مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا تھا، اب جب اللہ کے نبی تشریف لا رہے میں کیوں کھڑا ہوں؟ مصلی کھڑا پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی مقامک ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑا رہے، میں تو تیری امامت کے پکا کرنے کے لیے آیا ہوں، تیری امامت کے پکا کرنے کے لیے ہوں، کل کو تجھ پر کوئی زبان درازی نہ کرے، تجھ پر زبان۔ اور ابو بکر حضور کا سسر بھی ہے، باپ بھی تو ہے، گہرائی کے اندر جائیں گے بڑے سارے مسئلے نکل آئیں گے۔ مقامک ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑا رہے، حضور تشریف لے آئے، نبی کے وسلم بیٹھ گئے۔ اب اس کے بعد کیفیت بدل گئی، ابو بکر مکبر بن گئے، حضور امام بن گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کروائی ہے، اور کیا بتایا کہ جس پر میں محمد اعتماد کر رہا ہوں، پیچھے والوں کو بتا رہے ہیں تم بھی اعتماد کرو گے تو نبی کو خوش کرو گے۔ ابو بکر کی امامت پہ اعتراض کرنا
حضور کو تکلیف پہنچانا ہے، ابو بکر کے گھر ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ کو تکلیف پہنچانا حضور کو تکلیف پہنچانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں سے کسی کو تکلیف پہنچانا حضور کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں جو لوگ حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، کسی صورت کے اندر۔ اور حضور نے فرمایا نہیں فمن احبہم فبحبی احبہم، جن کو میری جماعت میرے صحابہ سے محبت ہے اسے میرے ساتھ محبت ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جن لوگوں کو ان سے عداوت ہے ان کو ان سے عداوت نہیں، میں محمد سے عداوت ہے۔ اتنے واضح جملوں کے بعد ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ مومن ہے یہ مومن نہیں ہے؟ حضور نے کوئی تخصیص کی ہے؟ قرآن پاک بھرا پڑا ہے ان کی تعریفوں سے، قرآن پاک کے اوراق بھرے پڑے ہیں، والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کہہ چکا ہے میرا پیغمبر وہ جو مہاجرین انصار مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے، مدینہ میں رہنے والے، یہ سارے کے سارے والذین اتبعوہم بإحسان، یہ ہمارے لیے کہا ہے مہاجرین و انصار، اور وہ لوگ جو مہاجرین و انصار کے قدموں پر چلنے والے ہیں، اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہوں۔ اگلا جملہ سن لیں، حضور نے کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو ان کے پیچھے چلے گا یہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کے پیچھے چلنے والا بھی ہدایت پا جائے گا۔ اس کے باوجود ہم صحابہ کا ایمان تلاش کرتے پھریں، اس کے باوجود صحابہ کے مومن ہونے کے بارے میں تبصرہ کرتے پھریں، اس کے باوجود کسی صحابی پر انگلی اٹھائیں، کسی صحابی کے بارے میں تبصرہ کر کے ہم اس کے ایمان پر باس کریں، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں کیا پتہ ہمارے ایمان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے چکا ہے، ان کے بارے میں تبصرے کی بات ہی نہیں ہے۔ جب اللہ قرآن پاک رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرا محبوب نبی پہلے اللہ اپنی رضا، میں محبوب میں راضی ہوں تو بھی ان سے راضی ہو جا، ہے کوئی صورت؟ اس لیے فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ یؤذون اللہ ورسولہ، جو ایذا دیتے ہیں اللہ کو ورسول، اس کے رسول کو، اللہ فرماتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت ہے اللہ